کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ گر رہے ہوں اور گرتے گرتے بچ گئے ہوں، اور کبھی آپ کو کوئی چوٹ لگنے والی ہو اور لگتے لگتے بچ گئی ہو؟ تو اسی طرح سے ہے کہ یہ تمام چیزیں فرشتے جو ہمارے ارد گرد رہتے ہیں، ہماری حفاظت پہ مامور ہوتے ہیں، یہ انہی کے کام ہوتے ہیں، اللہ کے حکم سے وہ ہمیں بچا لیتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں فریحہ اور آپ کے لیے لے کر آئی ہوں گولڈن ریئیکشن۔ تو فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں، تو آج کی ویڈیو ہماری اسی حوالے سے ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام جو کہ فرشتوں کے سردار ہیں، تو جیسے کہ ایمان کے بنیادی عقائد ہیں، ایمان مفصل میں بیان کیے گئے ہیں۔ ایمان مفصل میں بیان کیا گیا ہے کہ میں ٹرانسلیٹ کر دیتی ہوں یہاں پر۔ میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر بھی، اور اچھی اور بری تقدیر کہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور مرنے کے بعد جی اٹھنے پر بھی۔ تو یہ تمام جتنے بھی عقائد یہاں پر بیان کیے گئے ہیں، یہ تمام اللہ پر ایمان کے ساتھ ساتھ ان تمام عقائد پر بھی عقیدہ لانا بہت ہی زیادہ اہم اور ضروری ہے اسلام میں۔ تو آج کی ویڈیو فرشتوں کے حوالے سے ہے، تو آئیے مل کر دیکھتے ہیں اور ایکسپلین کرتے ہیں ہمارے بھائی۔ تو آئیے مل کر دیکھتے ہیں ہنسی ٹی وی کی اچھی سی ویڈیو۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ دوستو، جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا ضروری ہے، بالکل اسی طرح سے فرشتوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، اور قرآن کریم کے اندر 88 مرتبہ فرشتوں کا ذکر موجود ہے۔ یعنی انسانوں اور جنوں کی طرح فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ نورانی مخلوق ہیں۔ جیسا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ خدائے رحمان فرشتوں کی شکل کے اندر اولاد رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، بلکہ فرشتے تو اللہ کے بندے ہیں جنہیں عزت بخشی گئی ہے، اور وہ اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں کرتے اور اسی کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث کے اندر یہ بات بار بار ذکر کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مٹی سے، جنات کو آگ سے اور فرشتوں کو نور سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی تخلیق ہی کچھ اس انداز کے اندر کی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے اور اسی کو پورا کرنے کے اندر لگے رہتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، اس جہنم پر سخت کڑے مزاج کے فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے کسی حکم میں اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جائے۔ فرشتے نورانی مخلوق ہیں جنہیں ان کی اصلی شکل و صورت کے اندر دیکھنا انبیاء اور رسول کے علاوہ کسی کے لیے ممکن نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ارد گرد لا تعداد فرشتے اپنے کاموں کے اندر مصروف ہیں، لیکن وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتے۔ اگر وہ انسانی شکل اختیار کر کے ہمارے سامنے آ جائیں تو پھر انہیں دیکھنا ممکن ہے۔ انسان کی نسبت فرشتے عظیم مخلوق ہیں، اور ان کے اندر بعض چھوٹے ہیں اور بعض بہت ہی بڑے سائز کے، اور ان میں سے بعض کے 2 پر ہیں اور بعض کے 600 تک۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہیں تمام تعریفیں جو کہ آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے، اور 2 3 4 پروں والے فرشتوں کو اپنا قاصد یعنی کہ پیغمبر بنانے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جبرائیل کو ان کی اصلی پیدائشی صورت کے اندر صرف 2 مرتبہ دیکھا ہے۔ میں نے انہیں آسمان سے اترتے دیکھا تو ان کا وجود آسمان سے لے کر زمین تک پھیلا ہوا تھا۔ بعض روایت کے مطابق جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر دیکھے گئے اور ہر پر نے آسمان کو گھیر رکھا تھا۔ ان کے پروں سے مختلف رنگ کے قیمتی موتی بکھر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو انسانوں اور جنوں سے بھی کئی گنا زیادہ قوت و طاقت عطا کر رکھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب طائف کے مقام پر وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت پیش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہاں کے لوگوں نے ظلم و جبر کی انتہا کر دی اور آپ کو پتھر مار کر لہو لہان کر دیا۔ تو اس مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے آواز دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں آپ کی قوم کی باتیں سن چکا ہے، اور جو ان لوگوں نے آپ کے خلاف قدم اٹھایا ہے وہ بھی دیکھ چکا ہے۔ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے، آپ ان لوگوں کے بارے میں جو چاہیں اس فرشتے کو حکم دیں۔ اس کے بعد پہاڑوں کا فرشتہ آپ سے مخاطب ہوا، اس نے آپ کو سلام کیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ جو حکم دیں گے میں اس کی تعمیل کروں گا۔ اگر آپ چاہیں تو میں دونوں طرف کے پہاڑوں کو ان پر لا کر انہیں ملا دوں جس سے یہ لوگ پس جائیں گے۔ اسی طرح سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی قوت اور طاقت کے بارے میں قرآن مجید کے اندر ارشاد ہے، اسے یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زبردست طاقت والے فرشتے نے سکھایا جو کہ زور آور ہے۔ دوستو، فرشتوں میں جس کی ذمہ داری جتنی بڑی ہے اس کو رتبہ بھی اتنا ہی بڑا دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل، حضرت اسرائیل اور حضرت میکائیل جو کہ فرشتوں میں سب سے زیادہ بڑا مرتبہ رکھنے والے اور اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب موجود ہیں۔ ان سب فرشتوں کے بارے میں پوری تفصیل سے ایک ویڈیو موجود ہے جو کہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے بڑے فرشتے ہیں جنہوں نے عرش کی بہت بڑی ذمہ داریوں کو سنبھال رکھا ہے،
लेकिन ज़्यादातर लोगों को इनके बारे में इल्म ही नहीं है, और आज की इस वीडियो के अंदर हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। मिसाल के तौर पर वो फरिश्ते जिन्होंने अल्लाह ताला का अर्श उठा रखा है। इनके कदो कामत के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे इनमें से एक फरिश्ते की कदो कामत बयान करने की इजाज़त मिली है, और इसका वजूद इतना बड़ा है कि इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसकी कान की लू से कंधे तक का दरमियानी हिस्सा इतना लंबा है कि जितनी 700 साल की मुसाफत। जबकि तफासीर के अंदर अर्श उठाने वाले फरिश्तों की तादाद 4 लिखी गई है, जो इस कदर बड़े हैं कि 7 आसमानों को अपने कंधों पर उठा रखा है और इन्हें क़यामत तक ऐसे ही रखेंगे। दोस्तों, अगर खला में नज़र दौड़ाएं तो एक एक सितारे, सियारे और फिर गैलेक्सीज की जिसामत और फासला हमारे दिमाग को चकरा देने के लिए काफ़ी है। सिर्फ हमारी इस विजिबल यूनिवर्स के अंदर, यानी कायनात का वो हिस्सा जिसके बारे में हम जानते हैं, और ये 93 बिलियन लाइट ईयर तक फैली हुई है। जबकि एक्चुअल यूनिवर्स जिसके बारे में हम नहीं जानते ये कितनी बड़ी है, इसका कोई अंदाज़ा ही नहीं है। ये इतनी बड़ी हो सकती है कि जैसे कोई गोल्फ बॉल ज़मीन के किसी हिस्से पर मौजूद हो, और इस सूरत हाल के अंदर ये गोल्फ बॉल हमारी विजिबल यूनिवर्स है, जबकि ज़मीन एक्चुअल यूनिवर्स। इसी तरह से तय बतय 7 आसमान मौजूद हैं जो इन फरिश्तों ने अपने कंधों पर उठा रखे हैं, तो अंदाज़ा लगाएं कि इनकी जिसामत और ताकत का आलम क्या होगा, और सबसे बढ़कर के इन्हें पैदा करने वाली ज़ात खुद कितनी बड़ी और ताकतवर होगी। एक दूसरी हदीस में सैयदना अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अर्श को उठाने वाले फरिश्तों में से एक फरिश्ते के बारे में मुझे ये बताने की इजाज़त दी गई है कि इसके पाँव सबसे निचली 7वीं ज़मीन के अंदर हैं, और इनके कंधों पर अर्श है, और इनके दोनों कानों की और कंधों के दरमियान इतनी दूरी है कि इसे तय करने के लिए परिंदे को 700 साल की प्रवास चाहिए। वो फरिश्ता कहता है, या अल्लाह तू पाक है, तू जहाँ भी हो और जहाँ भी है। आज से 1400 साल पहले अरब के लोग यकीनन लाइट ईयर के बारे में तो बिल्कुल नहीं जानते थे, सो इसीलिए सफ़र और फासले का बस एक अंदाज़ा देने के लिए एक तेज़ रफ्तार परिंदे की 100 साल की मुसाफत की सूरत में यहाँ पर बयान किया गया है। यानी कि वो परिंदा मुसलसल 100 साल तक इंसानी वक्त तक सफ़र करता रहे, तब जाकर इनमें से एक फरिश्ते के कान और कंधों के दरमियान का फासला तय करेगा। तो हम समझ सकते हैं कि इनकी जिसामत कितनी बड़ी होगी। लेकिन क़यामत के रोज़ 7 आसमान भी फना हो जाने हैं और इन फरिश्तों को भी आखिरकार मौत आनी है। इसी तरह से फरिश्तों की मजीद अहम तरीन शख्सियात के अंदर जहन्नुम के दरोगा हज़रत मालिक का जिक्र कुरान करीम में कुछ इस तरह से मौजूद है। और वो दोज़ख के फरिश्ते से पुकार कर कहेंगे कि ए मालिक, तुम्हारा परवरदिगार हमारा काम ही तमाम कर दे। वो जवाब देगा कि तुम्हें इसी हाल के अंदर रहना है। यानी कि मालिक नाम का फरिश्ता जहन्नुम का इंचार्ज, यानी कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। जब जहन्नमी लोग अजाब से तंग आकर मालिक से कहेंगे कि अल्लाह ताला से दरख्वास्त करो कि हमें एक ही बार में मौत दे दे, बार बार का ये अजाब हमसे बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन मालिक जवाब देंगे कि ये तो तुम्हारा हमेशा का ठिकाना है। यहाँ तक कि दोस्तियों की चीखों पुकार और मालिक फरिश्ते के जवाब के दरमियान 1000 साल का ज़माना गुजर जाएगा। जब जहन्नमी लोग जहन्नुम में क़यामत के रोज़ हिसाब किताब के बाद लाए जाएंगे तो मालिक इनसे पूछेंगे, ए बदबख्तों, क्या तुम्हारे पास कोई पैगाम लाने वाला या तुम्हें सीधे रास्ते पर बुलाने वाला कोई नहीं आया था? वो कहेंगे कि आया था, पर हम लोगों ने झुटला दिया। बिल्कुल इसी तरह से जन्नत के इंचार्ज फरिश्ते का नाम, जिनका नाम रिजवान है, बहुत सी हदीस मुबारका के अंदर इनका जिक्र मौजूद है। कुरान करीम के अंदर है कि जब जन्नती लोग जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेंगे तो जन्नत के मुहाफिज इनका इस्तकबाल करते हुए फरमाएंगे, सलाम हो आप पर, आप लोग बहुत अच्छे रहे, अब इस जन्नत में हमेशा हमेशा रहने के लिए आ जाइए। यही वो फरिश्ते हैं जो सबसे पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल करने के लिए जन्नत का दरवाज़ा खोलेंगे, जबकि बाकी लोगों के लिए ये काम जन्नत के फरिश्ते करेंगे। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब रमज़ान शरीफ की पहली तारीख आती है तो अर्श अजीम के नीचे से मसीरा नाम की हवा चलती है, जो जन्नत के दरख्तों के पत्तों को हिलाती है। इस हवा के चलने से ऐसी दिलकश आवाज़ बुलंद होती है कि इससे बेहतर आवाज़ आज तक किसी ने नहीं सुनी। इस आवाज़ को सुनकर बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरें ज़ाहिर हो जाती हैं, यहाँ तक कि जन्नत के बुलंद महलों पर खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं, है कोई जो हमको अल्लाह ताला से मांग ले, हमारा निकाह इससे हो जाए। फिर वो हूरें जन्नत के दरोगा हज़रत रिजवान से पूछती हैं कि आज ये कैसी रात है। हज़रत रिजवान दरोगा जन्नत जवाब देते हैं कि यह माह रमज़ान की पहली रात है और जन्नत के दरवाजे उम्मत मोहम्मदिया के रोज़ेदारों के लिए खोल दिए गए हैं। दोस्तों, कब्र में सवाल करने वाले फरिश्तों को मुनकिर नकीर कहा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब किसी मैयत को कब्र के अंदर रख दिया जाता है तो स्याह रंग की नीली आंखों वाले फरिश्ते, जिन्हें मुमकिन नकीर कहते हैं, इसके पास आते हैं और इससे सवाल करते हैं। यानी कि ये मखसूस फरिश्ते मौत के फौरन बाद कब्र के सवाल करने पर मामूर हैं।
بالکل اسی طرح سے فرشتوں ہاروت و ماروت کا ذکر بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہے، جو کہ بابل کی سرزمین پر انسانی شکل کے اندر ظاہر ہوئے تاکہ لوگوں کو جادو کا علم سکھا کر ان کی آزمائش کر سکیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان کے دور کے اندر یہ شہر بابل میں اترے اور لوگوں سے کہا کہ جادو کا علم سیکھنا کفر ہے اور ہم تم لوگوں کی آزمائش کے لیے آئے ہیں، لیکن اگر تم پھر بھی سیکھنا چاہتے ہو تو ہم تمہیں سکھا دیں گے، لیکن جان لو کہ یہ کفر ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم کے اندر بیان ہے کہ یہ یعنی کہ بنی اسرائیل اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو شہر بابل کے اندر ہاروت و ماروت نامی دو فرشتوں پر نازل کی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی حفاظت پر بھی خاص فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے، جیسا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہر شخص کے آگے اور پیچھے وہ نگران فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم سے باری باری اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ فرشتوں کی ایک جماعت دن کے وقت انسانوں کی حفاظت پر مامور ہے اور دوسری جماعت رات کے وقت ان کی حفاظت کرتی ہے۔ ابو داؤد کی ایک روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ فرشتے مختلف حادثات سے انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہو کہ اس شخص کو تکلیف کے اندر مبتلا کرنا ہے تو یہ فرشتے وہاں سے ہٹ جاتے ہیں۔ بعض فرشتے انسان کے اچھے اور برے اعمال لکھتے رہتے ہیں جن کو کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ ان فرشتوں کے متعلق اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ حالانکہ تم پر کچھ نگران فرشتے مقرر ہیں، وہ معجز لکھنے والے جو تمہارے سارے کاموں کو جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ مزید فرمایا کہ اس وقت بھی جب اعمال کو لکھنے والے دو فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں، ایک دائیں جانب سے اور دوسرا بائیں جانب بیٹھا ہوتا ہے۔ انسان کوئی بھی لفظ زبان سے نہیں نکال پاتا مگر اس پر ایک نگران متعین ہوتا ہے۔ کچھ فرشتے دنیا کے اندر گھومتے رہتے ہیں اور جہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہو، واعظ و نصیحت ہوتی ہو، قرآن کریم یا دینی علوم پڑھے یا پڑھائے جاتے ہوں، ایسی مجلسوں کے اندر وہ حاضر ہوتے ہیں تاکہ جتنے لوگ اس مجلس کے اندر اور اس نیک کام کے اندر شریک ہیں ان کی شرکت کو اللہ تعالیٰ کے سامنے گواہی کے طور پر پیش کریں۔ دنیا کے اندر جو فرشتے بھی کام کرتے ہیں ان کی صبح و شام تبدیلی بھی ہوتی رہتی ہے۔ نماز فجر کے وقت رات والے فرشتے آسمانوں پر چلے جاتے ہیں اور دن میں کام کرنے والے آ جاتے ہیں۔ عصر کی نماز کے بعد دن والے فرشتے چلے جاتے ہیں اور رات میں کام کرنے والے فرشتے آ جاتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ فرشتوں کی ایک جماعت ایسی بھی ہے جس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ماں سوائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کے اندر ہر وقت مصروف رہیں؟ جس طرح سے دنیا کے اندر بیت اللہ کا طواف کیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح سے آسمانوں پر اللہ تعالیٰ کا گھر موجود ہے جسے بیت المعمور کہتے ہیں۔ اس کا فرشتوں کی ایک جماعت ہر وقت طواف کرتی رہتی ہے، اور جس فرشتے کی ایک بار یہاں پر طواف کے اندر باری آ جائے، قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آتی۔ لیکن آخرکار قیامت کے روز ہر ایک مخلوق کو فنا ہونا ہے، جس کے اندر فرشتے بھی شامل ہیں، کیونکہ بادشاہ اور ہمیشہ رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ہے۔ دوستوں، مجھے امید ہے کہ فرشتوں کے متعلق آپ کو اس ویڈیو سے اور بھی بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا اور اس سے کچھ نیا جاننے کو ملا تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اسے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔ تو فرینڈس، آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو ہوپفلی پسند آئی ہوگی، جیسے کہ اس ویڈیو میں بتایا گیا ہے کہ فرشتوں پر ایمان لانا اور رسول وغیرہ پر بھی ایمان لانا بہت بے حد ضروری ہے، جس طرح سے اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا جاتا ہے۔ تو میرا کہنا یہاں پر یہ ہے کہ اللہ پاک نے کریڈٹ دیکھیں فرشتوں کو بھی دیا ہے، ساتھ میں رسولوں کو بھی دیا ہے، تو اللہ پاک ہر چیز کا بدلہ ضرور دیتا ہے۔ تو اگر آپ کوئی نیکی کرتے ہیں تو کیا اس کا صلہ نہیں ہے اللہ کے یہاں؟ تو بے شک اس کا صلہ ضرور وہاں پر موجود ہے۔ آپ لوگ ضرور انسانیت کی ہر اچھے سے اچھے کام کرنے کی کوشش کریں۔ یہ دنیا جو ہے یہ ایک امتحان گاہ ہے اور آپ اور ہم سبھی امتحان دے رہے ہیں، تو کوشش کیا کریں نیکیاں زیادہ سے زیادہ کریں۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ، گڈ بائے۔